سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور جو بے رغبتی کرے گا، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من سفیہ نفسہ، تو وہ کون ہوگا؟ وہ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والا ہوگا، اپنے تئیں اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والا ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے چن لیا تھا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یہ صالحین کی ٹولی میں ہوں گے۔ اور ان کا حال یہ ہے، اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ سر جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا اپنا رب العالمین کے سامنے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اور اسی اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اب تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے سامنے موت حاضر ہوئی، یعنی جب وقت موت آیا ان کو، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تو بندگی کریں گے تمہارے معبود کی اور تمہارے آباء و اجداد کے معبود کی، جو کہ ابراہیم ہے اور اسماعیل ہے اور اسحاق ہے، اور وہ ایک ہی خدا ہے اور ہم نے اسی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم کما رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہ جائے گا جو عمل وہ کرتے تھے۔
اللہ سامعین کرام، سورہ بقرہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، دوسری ہجری میں اس کا نزول ہے، اور اس کے حالات بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہود ارد گرد یہود تھے مسلمانوں کے ارد گرد، دوسری ہجری، جبکہ ابھی جنگ بدر کا بھی وقت قریب ہے، 16واں مہینہ تھا یا 17واں مہینہ تھا، یہ جنگ بدر اور تحویل قبلہ ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود نے ابتداء میں مخالفت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے پاس مخالفت کے لیے کوئی مواد ہی نہیں تھا، کیونکہ جو رسول آیا تھا وہ تو ان کی تورات کو بھی مانتا تھا، اس کی تصدیق کرتا تھا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا اور ان کی مخالفت نہیں کی، لیکن جو مسلمانوں کی جماعت قوت پکڑتی گئی تو ان کو اپنے جو ٹھیکیدار تھے، یہ دین کے، جس دین کے یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ان کو اس میں خطرات نظر آنے لگے، تو انہوں نے ان کی آہستہ آہستہ مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک نسلی، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ نسلی تفاخر کا شکار تھے کہ بھئی ہم تو یہودی ہیں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں اور مختلف باتیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کو اہمیت دیتے تھے، اپنے قبلے کو اہمیت دیتے تھے، اور جو بیت اللہ شریف تھا اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، حالانکہ یہ قبلہ جو تھا اس سے پہلے، کافی پہلے بن چکا تھا، اور اس کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو ابراہیم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے لیے چن لیا تھا، اور وہ اقوام عالم کے امام ہیں، توحید رئیس الموحدین ان کا لقب ہے، اور تم لوگ بھی ان کی یعنی ان کی ملت کا یہ مانتے ہو کہ وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے۔ تو ان کی ملت جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں میں نے بتایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب اٹھا رہے تھے بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کچھ دعائیں مانگی۔ اس میں سے ایک دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیجوائیے جو آپ کی آیات کی ان کو تلاوت کرے، ان کو تعلیم کتاب دے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس دعا کا مصداق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھی واضح طور پہ ہے کہ حضور، کیونکہ مکے میں تھے، مکے میں دعا کی تھی، بیت اللہ شریف بنا رہے تھے، جو اے یہودیو تم سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسماعیل میں آنا اور بیت اللہ شریف کا قبلہ بننا، مسلمانوں کا قبلہ بننا، یہ مقرر تھا، اور یہ دعائیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ رب کا فیصلہ تھا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں میرے لیے گھر بناؤ، اور سب سے پہلا گھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ تو وہ اس کی اپنی تاریخ ہے۔ تو اب ملت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے کہ ملت ابراہیم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اور
یہود اور نصارہ تو شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. عیسیٰ جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا تھا، اور یہودی تو دنیا پرستی میں پڑ گئے تھے، اور مذہبی طور پہ حضرت عزیر جو ہیں وہ ان کے خیال میں اللہ کے جو ہیں بیٹے ہیں، تو وہ تو شرک پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ تمام تفصیل بیان ہو رہی ہے. آج کا سبق بھی تقریباً اسی مضمون پر مشتمل ہے، اور اس میں مختصر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سب لوگ ایک دین کے پیروکار تھے جو کہ اسلام تھا. اور اسلام ہی، یعنی سامعین یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں ایک ہی اسلام ہے، عقائد جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. آپ کو یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عقائد جو ہیں بنیادی طور پہ اسلام کیا ہے. اسلام کا اول تو ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ جو ہے وہ دیکھیں، یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے، مختلف ادیان جو ہے، دین تو شروع سے ایک ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی دین، اور ایک ہی دین کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے. وہ عقائد کیا ہیں؟ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، آخرت جو ہے، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان، توحید، رسالت، آخرت. یہ قرآن بھی انہی مباحث سے بات کرتا ہے، اور جو بھی دین ہے اور ہر پیغمبر نے یہی تعلیمات دی ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ دنیا میں مختلف ادیان ہیں، دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی اگر کوئی دین ہے یا کوئی پیش کرتا ہے مختلف عقیدوں کے حساب سے تو وہ پھر باطل ہوگا. ہو سکتا ہے لیکن وہ دین باطل ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باطل دین نہیں ہے، لیکن حق دین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک ہے، اور وہ اسلام ہے. ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کی دعوت دی ہے، نمبر ایک. پھر جو ہے ہر پیغمبر نے ڈرایا ہے قوم کو آخرت سے، آخرت کے دوزخ کے عذاب سے. پھر ہر پیغمبر نے اپنی اتباع کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت اختیار کر لو. تو اسی تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ یہودیوں کے بھی بڑے تھے، آبا و اجداد میں ان کے شامل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ وہ پیغمبر تھے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ان کا انکار تھا، ہماری شریعت سے ان کا انکار تھا. تو انہوں نے مطلب ایک خاص ذہن ہے ان کا، اور آگے چل کے میں اس پہ بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ من یرغب، جو بھی بے رغبتی کرے گا. یہ عربی میں رغبہ کہتے ہیں خواہش، رغبت. آپ کو معلوم ہے رغبت اعراض، انکار نہیں، رغبت کہتے ہیں خواہش کو. رغبہ خواہش، پسند کرنا. لیکن عربی میں یہ متضاد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر رغبہ کے بعد جو ہے عن کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکار ہے. اور اگر رغبہ کے بعد جو ہے لام آ جائے، لہو مثال کے طور پہ، تو اس کا مطلب اقرار ہے، یعنی ماننے اور نہ ماننے کی.
تو یہاں عن آیا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور جو کوئی بھی بے رغبتی کرے گا، اعراض کرے گا، انکار کرے گا، عن ملت ابراہیم. مثال کے طور پہ یہ رغبہ پہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، طریقہ ہے. تو جو آگے الفاظ من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، اعراض کیا، انکار کیا، پہلو تہی کی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ومن یرغب عن ملت، جو انکار کرے گا، اعراض کرے گا ملت ابراہیم سے. اور ملت ابراہیمی کی ابھی ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، ان کی کیا دعائیں ہیں، ان کی دعوت کیا تھی، اور ان کا طریقہ کار کیا تھا. یہ سب آ رہا ہے، آگے بھی آ رہا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو جو کوئی بھی ملت ابراہیمی کی، جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، اس سے بے رغبتی کرے گا، ان کے دین کو نہیں لے گا، ان کے طریقہ کار کو نہیں لے گا، تو وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے. یہ بات بے وقوف جو ہوتا ہے نا، تو وہ تو بے وقوف ہوتا ہے. اور بے وقوف کو جو شخص عقل سے پیدل ہے تو پھر آپ آسانی سے اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. لیکن بے وقوفی جو ہے، اس کے نتائج، اگر کوئی اپنے آپ کو، یعنی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور یہ عقل مند ہے، لیکن اگر جانتے بوجھتے ایک شخص اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، تو پھر یہ ہے کہ بے وقوف بننے کے نتائج تو کوئی اچھے نہیں ہوتے. اب آگ جو ہے وہ جلا دی ہے، کوئی جو ہے دہکتی انگیٹھی پر اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے کہ نہیں، یہ آگ مجھے نہیں جلائی، اور وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے دہکتی ہوئی انگیٹھی کے اوپر، تو کیا وہ اس نقصان سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. یہ تو اس کی بے وقوفی ہے کہ ایک حقیقت کو وہ نہیں مان رہا. دہکتی بھی آگ ہے اس کے سامنے، انگیٹھی رکھی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آگ جو ہے جلانے کا کام نہیں کرتی، دیکھو میں ہاتھ رکھ کے دکھاتا ہوں تمہیں. تو جب ہاتھ رکھا تو ہاتھ جل گیا اس کا، چیخ ماری اس نے. تو اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے. سامعین کرام، بے وقوفی کی بات آئی تو ہم لوگ جو ہیں بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ملت ابراہیمی سے اعراض کر کے ہم نے بھی اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے. بے وقوف کیا ہے؟ تھوڑی سی میں آپ کو اگر مثال دوں کہ بچے کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں سونے کی ڈیلی ہے، جس کی مالیت جو ہے 1,00,000 روپے ہے، اور بچے کو آپ ایک لالی پاپ دے دیں تو لالی پاپ کی شکل دیکھ کے بچہ خوش ہو جائے گا، واہ یہ تو لالی پاپ ہے. تو آپ کہیں گے کہ بچے یہ دے دو ڈیلی، یہ کیا تم نے وزن اٹھایا ہوا ہے؟ تو وہ جلدی سے وہ سونے کی ڈیلی دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ لالی پاپ لے لے گا. تو بچہ ہے نا، بے وقوف ہے. بچے تو مائیں اکثر کہتی ہیں نا، اور ہوتے ہیں، بچے کی عقل تو مطلب تمام ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. تو یہ بے وقوفی ہے. ہم بھی بے وقوف بنے ہوئے ہیں. اگر سامعین کرام، اگر ہم سوچیں تو حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، اور آخرت کی زندگی وہ لامتناہی ہے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جنت تیار کر دی. اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے.
اور وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور وہاں ایسی نعمتیں ہیں جو یہاں یعنی ایک تو وہ نعمتیں ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، صرف اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں تو آپ نے ایک خواہش کی تو وہ اس خواہش کے لیے پھر آپ کو کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو نئی گاڑی چاہیے تو نئی گاڑی کے لیے تو پھر پیسے چاہیے، اور پیسہ پھر کمانا چاہیے۔ درختوں پہ تو پیسے نہیں لگے ہوتے، تو وہ پھر آپ کمائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ ہر ایک کی لاٹری تو نہیں نکلتی، اس کو کمانا پڑتا ہے، پیسوں کو کمانا پڑتا ہے۔ تو پھر جو ہے آپ جا کے کہیں وہ کریں گے، مطلب گاڑی لیں گے۔ یہ مثال، یا ایک کھانا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں، اور تو کھانے کے لیے پھر آپ کو انتظام کرنا پڑے گا۔ پہلے تو پیسوں کا انتظام، کوئی بکرا آپ روسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ روسٹنگ کا جو عمل ہے، سالم بکرا اگر آپ روسٹ کھانا چاہتے ہیں روسٹ کروا کے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے عام طور پہ تو وہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس کے لیے ایک پورا انتظام کرنا پڑے گا۔ ایک بہت بڑی الاؤ جو ہے دہکانا ہوگا، اور پھر وہ سٹینڈ بنانے ہوں گے، اس پہ بکرے پہ ذبح کر کے مسالہ لگانا ہوگا، اس کو پھر اس میں پرو کے جو ہے ایک طرف سٹینڈ، دوسری طرف بیچ میں 2-3 سیخوں پہ بکرے کو پروئیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین کی منہ میں پانی آ گیا ہو روسٹ بکرے کو سن کے، کیونکہ عام طور پہ تو یہ ملتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری آپ اتنی کوشش کریں گے، اس کے بعد کہیں جا کے جتنا بھی ٹائم لگتا ہے پھر بکرا روسٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ کچا پن لگ جائے، تو پھر آپ کو ایک دو چند لقمے لے کے آپ کہیں گے کہ یار یہ تو اندر سے اچھا ہے۔ اور جنت جو ہے، جو اس کی نعمتیں ہمیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہارا جی چاہے گا وہاں ہوگا، اور جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، دوسری جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ اب یہاں تو سامعین کرام دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہرن کا گوشت ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہرن کا گوشت ہم نے سنا ہے کہ اچھا ہوتا ہے۔ اب ہرن کا گوشت کہاں ملتا ہے؟ ہر جگہ ہرن تھوڑی ہیں۔ آپ ایون جو 5 سٹار ہوٹل ہیں اس میں جا کے بھی اگر آپ ہرن کا گوشت مانگیں گے کہ مجھے ہرن کے گوشت کی کڑھائی چاہیے، تو وہ آپ کو نہیں لا کے دے سکے گا۔ 5 سٹار ہے، جتنے بھی سٹار ہوں، لیکن وہ آپ کو نہیں لا کے، کیوں؟ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں لیکن وہ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں ہے جناب، یہ چیز نہیں ہے۔ تو جنت جو ہے وہاں دیکھیں، وہاں تو آرام تکیے ہوں گے اور آپ بیٹھے ہوں گے اور آرام سے، بس وہاں کیا ہے؟ وہاں تو کوئی نہ محنت ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی انگیٹھی دہکانا ہے، نہ کسی کھانے کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، پکی پکائی آپ کو ملے گی۔ تو یہ سب باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں مذاق تھوڑی ہیں، ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ آگ جو دہکتی ہوئی آگ ہے، جو اس کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، ہم تو اسے بھی مذاق سمجھتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا۔ کافروں کی ایک داڑھ جو ہے، حدیث میں آتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، یعنی اتنے بڑے جسم ہوں گے۔ اب دیکھیں ہمارا جو جسم ہے اس میں دانت کی جو موٹائی ہے وہ ہمارے جسم کے تناسب سے کافی کم ہے، لیکن یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں، اب ظاہر ہے کہ آگ ہے تو اس کے لیے تو بڑا جسم چاہیے نا، تو بڑا جسم عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ منکرین حق کو، جو حق سے انکار کر دیں اور حق کے مطابق زندگی گزارنے پہ تیار نہ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک اچھا خاصا بڑا جسم عطا فرمائے گا تاکہ اچھی طرح وہ دوزخ میں جلنے کے قابل ہو۔ دوزخ میں جلنے کے لیے بھی ایک مضبوط اور اچھا بڑا جسم چاہیے، تو وہ جو جسم عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ،
تو اس میں ایک داڑ کی مقدار جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت جو ہے وہ دوزخیوں کی خوراک ہوگا۔ پھر ثم ان علیہ لشوبا من حمیم، کھولتا ہوا پانی جو ہے پھر اس کے اوپر ان کو پلایا جائے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، اس کا رنگ جو ہے وہ تلچھٹ کی طرح ہوگا اور پیٹوں میں وہ کھولے گا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ تو ہم نے تو دونوں چیزوں کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے اور ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ بعض وقت میں سنتا ہوں نا، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لفظ کا استعمال بھی مذاق میں کرتے ہیں، یا اسے کچھ مذاقیہ فقرہ بنا لیتے ہیں، یا جنت کی کا بھی جو تذکرہ کرتے ہیں تو ان سے بھی مذاق بنا لیتے ہیں، بعض لوگ دوزخ سے بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ایک مذاق سا سمجھ رکھا ہے، نہ دوزخ کا یقین ہے نہ جنت کا یقین ہے۔ اللہ، ہاں یقین ہے تو ظاہر کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے، اور یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، اور بس اس پر یقین ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے آپ کو اصل میں بے وقوف بنا لیا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اور جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ثابت ہے جناب، اس میں دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے سوا کس نے پیدا کیا ہے، یہ زمین اور آسمان کس کی پیدائش ہے، یہ قرآن کس کا کلام ہے۔ یہ تو وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی مان گئے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ تو بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو بے وقوف، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لینا، اگر آپ نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا تو ٹھیک ہے، چند دن کی تو مہلت ہے، متاع قلیل جو ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو ضروریات کے علاوہ فواکہات بھی دیں، ثمرات بھی دیں، لیکن ان لوگوں کے دیں جو ایمان لائے ہیں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں سب کو دوں گا، کیونکہ کافر جو ہیں دنیا میں ان کو نعمتیں منع نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دنیا جو ہے، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ مَنْ كَفَرَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں تھوڑی فائدہ دوں گا دنیا کا، قلیلاً تھوڑا، تو یہ متاع قلیل ہے۔ یہاں بھی اگر آپ غور کریں نا الفاظ، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں تھوڑا فائدہ دوں گا کافروں کو، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کو پھر عذاب نار میں کھینچ لوں گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے بئس المصیر۔ تو بات ہو رہی ہے صفحہ نفسہ کی، ملت ابراہیمی سے جو انحراف کرے گا۔ سامعین کرام، اتنا میں بتا دوں کہ یہ صرف یہود کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف یہ واقعات نہیں ہیں، یہ صرف یہود کے واقعات نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ تو یہودیوں کی وہ تھی، یہودیوں کی بات تھی، انہوں نے بے رغبتی کر لی تھی۔
ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، جو بھی ملت ابراہیمی سے، من یرغب، دیکھیں الفاظ جو ہیں وہ کامن ہیں، من یرغب، جو بھی اعراض کرے گا، انکار کرے گا، تو کس سے؟ ملت ابراہیمی سے۔ ملت ابراہیمی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، توحید پرستی ہے۔ ملت ابراہیمی توحید پرستی ہے، آخرت کا یقین ہے، اور رسالت کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ابھی آ رہا ہے مضمون، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب۔ تو جو کوئی بھی بے رغبتی کرے گا، سامعین کرام اپنے آپ کو ہم اس جملے سے باہر نہیں کر سکتے، اس میں ہم بھی یعنی دیکھیں، ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی سے بے رغبتی نہیں کر رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے معبود برحق سمجھا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے محبوب ہیں اور وہی ہمارے مقصود ہیں، اور اس کی طرف ہم یکسو ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یا نہیں آگے آئیں گے، آگے صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور اس کا نچوڑ کیا ہے، تو یہ ایک آیت میں اس کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ وجیہ یہاں جو ہے چہرے کو کہتے ہیں، انی وجہت، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرف آدمی متوجہ ہوگا اسی کی طرف اس کا چہرہ ہوگا، اس کا چہرہ تو اسی طرف ہوگا نا۔ جس محبوب، جو شخصیت آپ کی محبوب ہے، آپ کا چہرہ بھی اسی کی طرف ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایک محبوب ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ میرا، اور آپ اس سے جو ہے اس سے منہ پھیرا ہوا ہے آپ نے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، اس کی طرف میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، حنیفاً، میں یکسو ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میرے سامنے دو مقاصد نہیں ہیں، ایک مقصود ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ تو جناب آج تو ہم مشرکانہ افعال میں مبتلا ہیں، ہم نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کیا ہوا۔ دیکھیں ملت ابراہیمی جو ہے بالکل یہ ایک جملے میں آپ اندازہ لگا لیں، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ان کا کیا قول تھا، عمل کیا تھا، قول کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو مشرکوں میں سے نہیں۔ تو جناب جب مشرکوں میں سے نہیں، حنیف ہیں، یکسو ہیں، تو میں اپنی بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو آج معاشرے میں ہم دیکھ لیں، ہم بھی یکسو ہیں، بالکل یکسوئی ہے ہماری، دوسری طرف ہمارا رخ نہیں ہے، اور رخ کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف، دنیا اور ما فیہا کی طرف۔ یہ میں ہوں، اور یہ میرے ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ کتنے ہم مطلب وہ بچوں اولاد کے ساتھ کتنی دل لگا لیتے ہیں،
اولاد کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اپنی مال دولت کے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ سے نہیں جانے دیتے، اس میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہائے میرا مال، ہائے میرا بچہ، ہائے میری گاڑی۔ آپ کے پاس اگر ایک نئی کار ہو، تھوڑی سی اس کو خراش کوئی لگا دے، آپ نکل کے غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی سی خراش کوئی لگا دے، کوئی گدھا گاڑی والا گدھے گاڑی والے کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں، کیا کیا بھائی؟ اور کتنی احتیاط سے گاڑی، بس تھوڑا سا کہیں تنگ ہوا ہے، بہت احتیاط، کہیں لگ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو یکسو تو ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یکسو ہیں، ایک طرف ہیں، یکسو ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا۔ تو یہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں تو اور کیا ہے؟ بے رغبتی ہم تو دکھا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کون سی ملت پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اس نے تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، یہ الفاظ ہمارے لیے ہیں، ہم نے ملت ابراہیمی سے اعراض کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی چونکہ وہ رئیس الموحدین تھے، حضور کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، انہی کی تم طریقہ پر چلو، کیونکہ وہ اسلام کے طریقہ پر چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ دین تو نہیں لائے تھے، وہی اسلام تھا، وہی ایک دین تھا، وہی ایک عقیدہ تھا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم لوگ ملت ابراہیم جو حنیف تھے اس کی ملت کی پیروی کرو۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ براہ راست مسلمانوں سے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کانوا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ملت ابراہیم جو ہے یہ جان لیں، ہم تو الفاظ سے یعنی الفاظ کو سن لیتے ہیں، پھر اس کو سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے۔ جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس سے بے رغبتی اختیار کر لی، یقینی نہیں ہے، حالانکہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ تو بیش قیمت نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور کتنے دنوں کی بات ہے، بس آپ کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر تو آپ عالم آخرت میں چلے جاتے ہیں۔ مردہ وہ جو ہے وہ حدیث کا اس کو مفہوم ہے، جو اگر متقی ہے تو جنت کا لباس لا کے اس کو پہنا دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد جنت کے بستروں سے ایک بسترہ بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، اور پھر کہتا ہے کہ نم کنومۃ العروس، اب سو جاؤ پہلے رات کی دلہن کی طرح، جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگائے گا۔ نم کنومۃ العروس، اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، میں تھوڑی سی یعنی آپ کا توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ ملت ابراہیمی پہ آپ یقین کر لیں، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے، اگرچہ ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، پھر ایک راہ ہمیں بتا دی گئی ہے، تو اور پھر حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور جو اس سے بے رغبتی کرے گا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بھی بے رغبتی اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، انکار کرے گا ملت ابراہیمی پر چلنے سے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ الا من، مگر وہی شخص بے رغبتی کرے گا جو اپنے آپ کو، کیونکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے سے آپ کی تو دین و دنیا سنور جائے گی۔ اللہ، ملت ابراہیمی پر چلیں گے، دین و دنیا آپ کی سنور جائے گی۔
زمین اور آسمان کی برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو تو میں نے چن لیا تھا دنیا کی زندگی بھی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو میں نے چن لیا تھا، لیکن ہمیں بھی چن لیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے چن لیا ہے لوگوں کے لیے، تمہیں میں نے ایک رول ماڈل پیش کرنے کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا تم امر کرو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، یہ یعنی اس میں شک، دیکھیں تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے، ایک امانت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چن لیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ امانت، بار امانت جو ہے میں نے زمینوں اور آسمان پر پیش کی، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کی بار امانت کو اٹھا لیا، تو جب اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بنی آدم کو میں نے عزت دے دی ہے، اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں امامت کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے ان کو چن لیا، اور اسی طرح ہمیں دنیا کی امامت کے لیے امت مسلمہ کو چن لیا ہے۔ اب وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین کی ٹولی میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی اللہ وہ بار امانت اٹھا لے اور اس کا حق ادا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور اس کا شمار جو ہے صالحین کی ٹولی میں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ قرآن کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے، تو وہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کی ٹولی میں ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، وہ من النبیین والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں، والصالحین اور صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ان میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر کے انسان ان لوگوں کی ٹولی میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ پیغمبر تھے اور صالح تو خود تھے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہو فی لمن الصالحین،
یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو صالحین کی ٹولی جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ٹولی ہے، اور ابراہیم، ہم بھی صالحین کی ٹولی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر نیک عمل، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے جب دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا بس 2 جملے میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے صالحین کی وفات اگر دے تو مجھے، تو وہ توفنی مسلمہ، تو مجھے مسلمان اسلام کی حالت میں مجھے موت دیجیے گا۔ توفنی مسلمن، میری وفات جو ہے وہ مسلمان کی حالت میں ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دیں صالحین کی ٹولی میں۔ وَأَلْحِقْنِي تو سامعین کرام یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اگر ہمارا شمار صالحین کی ٹولی میں سے ہو جائے، جس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جو کہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، بس ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ ایمان کے مطابق عمل کرنے سے آپ صالحین کی ٹولی میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل ہو جائے گا۔ یہ بات اس نے قرآن میں لکھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات سے تو کوئی سچی بات ہے نہیں۔ تو جب آپ اس ٹولی میں شامل ہو جائیں گے، اب دیکھیں کہ صالحین کی ٹولی میں آپ شامل ہو گئے، تو پھر آپ کی ظاہر ہے کہ جب ایک ٹولی میں آپ شامل ہو گئے تو پھر آپ کی ملاقاتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حقیقی زندگی تو پھر آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت میں جب آپ اس ٹولی میں پہنچ گئے، شامل ہو گئے، تو پھر آپ کی ملاقاتیں ہیں۔ آج آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل آپ اپنے جو پیغمبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میں شامل ہیں، کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنگلے میں چلے گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے، ان سے ملاقات کی۔ یہ تو ساری ایک صالحین کی ٹولی ہے نا۔ لوط علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں سارے پیغمبران کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ پھر اپنے جو بزرگ ہیں ہمارے ان سے ملیں گے اور ان سے مصافحہ کریں گے، ان کی محفلوں بیٹھ کے کھانا پینا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک صالحین کی ٹولی ہے، اور اس میں شامل ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف ایمان اور عمل صالح۔ اور وہ کتنی مشکل بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، تو وہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر یہ بڑا اہم سبق ہے کہ یعنی عام طور پہ جب ہم ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہیں سامعین کرام، تو ہم اس آیات سے گزر جاتے ہیں، ان آیات سے جو کہ پڑھی جاتی ہیں، بس اس ترجمے سے اور اس کی تفسیر سے گزر جاتے ہیں کہ بھئی ہم سوچتے ہیں یار یہ تو بات یہودیوں کی ہو رہی ہے اور یہ سارا مضمون جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ بس ایک علم حاصل کرنے کے لیے ہم وہ بات جو ہے قرآن کی وہ بات سن لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ دیکھیں اللہ یہ تو ثابت ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدن للمتقین، جو متقی ہے اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب متقی شخص کوئی قرآن کو پڑھے گا تو اس سے اپنے لیے ہدایت طلب کرے گا، یہ تو نہیں کہ یہ تو
تاریخ کے واقعات ہیں، اور جب حضور تشریف لائے اور یہ ہوا، اگرچہ میں سامعین کرام شان نزول کے مطابق کچھ بیان کر دیتا ہوں یہ اس کے متعلق آپ کو، لیکن وہ تو یعنی قرآن کے سمجھنے کے لیے کہ بھئی ان حالات میں یہ نازل ہوا تھا، لیکن اس شان نزول کو بیان کر دینے کا مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے یعنی اپنے اوپر ان آیات کو فٹ نہ کریں یا اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش نہ کریں، یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، تفسیریں لی جاتی ہیں، درس میں شامل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ تو یہ ہے یعنی ہم اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش نہیں کرتے، قرآن میں جو ہے اپنے لیے ہم ہدایت تلاش نہیں کرتے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، میری عاجزانہ درخواست ہے، ہمارے شیخ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم قرآن پڑھا کرو تو اس میں اپنے ہر آیت میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرو کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اور کیا سبق ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں جو آج کی آیات ہیں تو وہ اگر ہم اس پر غور کریں اور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں دوبارہ جو میرا مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو کوئی بھی بے رغبتی اختیار کرے گا ملت ابراہیمی سے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ وَلَقَدْ، حالانکہ اصطفیناہ فی الدنیا، اس کو ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی، امامت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین کی ٹولی میں شامل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔